اب یہاں پانچویں روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لٹکے ہوئے پھل کی چوری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یعنی جو پھل درختوں میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور کھا لے مگر ساتھ نہ لے جائے تو اس پر کوئی حد نہیں۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنا ہے، اس روایت کے ساتھ دوسری روایتیں بھی ہیں جو اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ نہیں لے گا، بلکہ وہاں پر مالک ہوگا، اس کے بارے میں اسے پوچھنا ہوگا۔ مالک ہے، مالک سے اجازت لے، اور اگر مالک نہیں ہے، وہاں کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے اور اسے شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، اسے کھانا ضروری ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اپنی ضرورت کے تحت ہی کھانا کھائے گا۔ بلکہ اس ضمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ان کے زمانے میں قحط سالی پڑی تو ایک شخص کو لایا گیا جو ایک باغ میں داخل ہوا اور وہاں سے کھجوریں توڑ کر کھا لیا تھا۔ تو جب اسے پکڑ کر لایا گیا تو حضرت عمر فاروق نے اس کے پر سزا نافذ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے قحط سالی ہے، آدمی کو بھوک کی شدت ہے، وہاں کوئی موجود نہیں تھا جس سے وہ اجازت لے، شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھا لیا۔ تو اسلام اس طرح کے فطری تقاضوں کا لحاظ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑے اس کے پر سزا نافذ کر دے۔ حالات کے تقاضوں کے پیش نظر کچھ احکامات کے اندر تبدیلیاں رکھی گئی ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور کھا لے مگر ساتھ نہ لے جائے تو اس پر کوئی حد نہیں، لیکن جو شخص دامن بھر کر نکلے تو اس سے دگنی قیمت وصول کی جائے گی اور سزا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ چوری کی نیت سے گیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تمہیں بھوک لگی اتنا کھا لیا، لیکن دامن بھر کر نکلنا یا کسی اور چیز کے اندر سامان کے اندر ڈال کر نکلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کھانے کے علاوہ چوری کا بھی ارادہ تھا۔ اب اس بنیاد کے پر دگنی قیمت وصول کی جائے گی بطور سزا کے، اور سزا کا نفاذ بھی ہوگا۔ اور جو شخص پھلوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد اس میں چوری کرے اور پھل کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب یہاں ایک شکل اور بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو، مثال کے طور پر ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پھل لے جاتے ہیں، ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں، انہیں ذمہ داری دی جاتی ہے فلاں جگہ تک تمہیں یہ مال پہنچانا ہے۔ اب انہیں راستے کے اندر ضرورت پیش آ جائے تو اس کی بہت ساری شکلیں، آپ پہلے ہی اجازت طلب کے لیجئے۔ ٹھیک ہے، آج تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تھوڑے مقام کے پر آپ کو ہوٹلیں مل جاتی ہے۔ پھر بھی اگر ایمرجنسی ہے تو ایسی صورت میں باقاعدہ پہلے سے اس بات کی وضاحت کروا لی جائے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم تمہارا مال ضرورت کے تحت کچھ استعمال کر لیں گے۔ یہ مالک سے پہلے پیشگی اجازت لینا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں دیکھیے گنا بھی لے کر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس گنے کو بھی چوری کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہائی وے کے پر جب ٹرکیں جاتی ہے جس میں گنا لادا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس گنے کو ٹرک والے سے پوچھ کر نکال لیتے ہیں، حالانکہ ٹرک کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا ہے، اس کی اجازت کی بنیاد کے پر آپ گنا نہیں لے سکتے، یا اگر اس میں کوئی اور بھی سامان ہو تو آپ نہیں لے سکتے ہیں، غلط ہے۔ مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بعض لوگ اور بھی غلطیاں کرتے ہیں، جیسا کہ پھل لینے گئے یا کچھ اور سامان لینے گئے تو دکان کے مالک کی اجازت کے بغیر ہی سامان اٹھا کر اسے استعمال کرنے لگتے ہیں، غلط ہے۔ آپ اجازت لیجئے، اجازت لینے کے بعد وہ آپ کے لیے حلال ہوگا، اس کے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ فوری طور کے پر جاتے بغیر پوچھے لے لیتے، غلط طریقہ ہے، اسلامی اصول اور ضابطوں کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر آپ نے وہی بیان کیا کہ اگر کوئی پھل پہنچا رہا ہے تو کہا جو شخص پھلوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے بعد اس میں چوری کرے، یعنی مال پہنچ چکا ہے، اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، راستے میں تھا اور اس نے اپنی ضرورت کے تحت کچھ استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، ضرورت تھی، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن جب مقام تک پہنچ چکا ہے اس کے بعد اگر اس میں چوری کر رہا ہے اور اس کی قیمت ڈھال کی قیمت یعنی 3 درہم کے برابر ہو جاتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور اگر قیمت ڈھال سے کم ہو تو دگنی قیمت لی جائے۔ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، یعنی 3 درہم سے کم مالیت کی چوری اس نے اگر کی ہے تو ایسی صورت میں ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اس کی دگنی قیمت وصول کی جائے گی جو اس نے چوری کی ہے،
اور سزا دی جائے۔ سزا دی جانے کا مطلب یہ کہ اس کے علاوہ جو بھی سزا ہو سکتی ہے، درے مارنا، کوڑے مارنا، جو سزا ہو سکتی ہے، یہ